ہم مانتے ہیں وہ بدیہی تصدیقات ہیں، اور جن کو ہم نہیں مانتے وہ نظری تصدیقات ہیں۔ میں دوبارہ سوال کروں گا، جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے ان کا کیا نام ہے؟ نظری تصورات۔ کیا نام ہے ان کا؟ اور جن کو ہم نہیں مانتے، جن کو نہیں جانتے اور جن کو نہیں مانتے اور جن کو جانتے ہیں، بدیہی تصورات، اور جن کو ہم مانتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ جن کو جانتے ہیں ان کو ذریعہ بنا کر جن کو نہیں جانتے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں، ہمارے سامنے والا بندہ نہیں جانتا، تو ہم اس کے معلوم تصورات ملا کر اس مجہول تصور کو اس کے دماغ میں بٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال اتنی بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو۔ منطق کی تعریف کیا ہے بھئی؟ ایسا علم، ایسا قانونی علم ہے جس کی رعایت رکھیں گے نظر و فکر کی غلطی سے بچیں گے۔ نظر و فکر یہی معلوم کو ملا کر مجہول کو حاصل کرنا۔ آپ دکاندار کے پاس جائیں نا، ناشنا چیز دیکھیں یہ کیا ہے، وہ کوئی تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تعریف تو سب کرتے ہیں۔ کیا دنیا کی سب تعریفیں برابر کے درجے کی ہوتی ہے؟ ہم مدرسے میں داخل ہو گئے، پہلے دن مثال کے طور پر استاذ نے کہا جی یہ نحو ہے، طالب علم نحو پڑھ رہا تھا، استاذ نے کہا نحو نہیں ہے، کیا ہے؟ نحو ہے۔ چلو اس سے احساس ہو گیا کہ یہ غلطی پھر نہیں کروں گا، لیکن یہ تصور تو دماغ میں تھا کہ یہ نحو کیا چیز ہے۔ اب اس نے وہ نحو نہیں جانتا، جو چیزیں جانتا ہے اب استاذ وہ چیزیں جمع کر کے اس کے دماغ میں اس نحو کا مفہوم بٹھائے گا۔ اب وہ جو نحو نہیں جانتا یہ کون سا تصور ہے؟ تصور نظری۔ اب استاذ کی ذمہ داری کیا ہے کہ معلوم تصورات جو اس کو معلوم ہے، خود کو نہیں۔ اگر ہم خود اپنی معلومات اس کو معلوم ہو یا نہ ہو عرض کریں گے تو مشکل پیش آئے گی۔ کون سے تصورات جمع کریں گے؟ جو اس کو معلوم ہے۔ ان تصورات کو جمع کر کے نحو کا تصور اس کے دماغ میں بٹھائیں گے۔ تو اگر ہم درجہ اولیٰ کے طالب علم کو کہیں علم یعرف به احوال و آخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، تو یہ تعریف ہے کہ تجہیل ہے۔ منطق کا موضوع حجت اور تعریف ہے۔ منطق کا کام یہی ہے کہ تعریف کا معیار آپ کو مل جائے کہ آپ تعریف کیسے کریں گے۔ جو چیزیں لوگ نہیں جانتے ان کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ تعریف کا معیار کیا ہے؟ کون سی تعریف تعریف ہے اور کون سی تعریف تعریف نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیزیں لوگ نہیں مانتے آپ نے ان سے وہ چیزیں منوانی ہے، تو منوانے کے لیے آپ نے معلوم تصدیقات کو جمع کرنا ہے۔ اس کو دلیل کہتے ہیں، اور یہ دلیل کس معیار کا ہونا چاہیے؟ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، قادیانی کافر ہے، آپ کا دعویٰ ہے، صحیح دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو طالب علم کہے گا قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، صغرا ہے، جو قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتا اور مسلم صغرا ہے، کبرا ہے، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، کبرا بھی مسلم ہے۔ لیکن مولانا آپ کی دلیل غلط ہے، کیونکہ دلیل کی دنیا میں یہ بات تسلیم ہے کہ ایجاب صغرا شکل اول ہو تو ایجاب صغرا اور کلیت کبرا چاہیے، اور آپ کی دلیل میں کبرا تو کلیہ ہے کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ کبرا کلیہ ہے لیکن صغرا موجبہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کا نتیجہ غلط ہوگا۔ ایجاب صغرا چاہیے، صغرا موجبہ ہو، آپ نے غلط دلیل پیش کی۔ فہمتم؟ تو دلیل کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ منطق کا کام یہ ہے، نہ منطق میں آپ کو دلیلیں دینی ہے۔ آپ نے کبھی منطق میں نحو کے دلائل پڑھے ہیں؟ فقہ کے دلائل پڑھے ہیں؟ دلائل دینے نہیں، دلائل اس کا کام نہیں ہے، تعریف ہے۔ ہم نے اس منطق میں کبھی نحو کی تعریف نہیں پڑھی، پڑھنی بھی نہیں ہے، کوئی پڑھائے گا تو وقت ضائع کرے گا۔ نحو کی اصطلاحات، یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ نظری تصورات ہیں۔ ضمناً بات یاد آ گئی، جتنی اصطلاحات ہیں، اسم فعل حرف معرب مبنی وغیرہ وغیرہ، یا فقہ کی اصطلاحات ہے طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج،
عمرہ، یہ اصطلاحات بیع، اور اسی طرح مزاربت وغیرہ وغیرہ، جتنی اصطلاحات ہیں حدیث کی دنیا کی اصطلاحات ہیں. حدیث مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، اور یہ مرسل ہے، یہ متصل الاسناد ہے. یہ ساری اصطلاحات یہ نظری تصورات ہیں. جتنی اصطلاحات ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ ان کے لیے تعریف کی ضرورت ہے، اور بدیہی تصورات سے ان نظری تصورات کو ہم دماغ میں بٹھا سکتے ہیں. اور جتنے مسائل ہیں یہ نظری تصدیقات ہیں. طہارت میں 4 فرض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، حنابلہ نے کہا 7 فرض ہیں. یہ 7 فرض ہیں، یہ نظری تصدیق ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے. اسی طرح نحو میں کل فاعل مرفوع قاعدہ ہے، زید مرفوع، اس کے لیے دلیل چاہیے. تو جتنے مسائل ہیں وہ نظری تصدیقات ہیں، اور جتنی اصطلاحات ہیں وہ نظری تصورات ہیں. ان کی تعریف ہم نے کرنی ہے، خواہ یہ اصطلاحات نحو میں ہوں، یہ اصطلاحات اصول فقہ میں ہوں، یہ اصطلاحات فقہ اسلامی میں ہوں، حدیث کی دنیا میں ہوں، یا کسی بھی فن میں ہوں. کسی بھی حوالے سے تعریفیں ہمیں چاہیے. ان کی اصطلاحات سے واقف ہونے کے لیے تعریف، اور مسائل کے لیے دلائل. اب دلیل کا معیار کیا ہے یہ منطق کے سوا کسی نے نہیں دینا ہمیں. اور تعریف کا معیار کیا ہے، کون سی تعریف معیاری ہے، کس تعریف کو دنیا تعریف مانے گی، منطقی سے پوچھیں گے. کسی اور فن کی ذمہ داری میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ تعریف کا معیار کیا ہے، اور دلیل کا معیار کیا ہے، یہ کسی فن کی ذمہ داری میں شامل ہی نہیں ہے. ہماری دو ضرورتیں ہیں، اور بڑی ضرورتیں ہیں. ایک تعریف، اور دوسری، آپ اونچا بولیں، نمبر 1 دلیل، نمبر 2 ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے سامنے والا بندہ نہیں جانتا ہم کیا کریں گے، اور جو چیز نہیں مانتا. اور تعریف کس میں آیا، کون سی تعریف کہلائے گی، اور کون سی دلیل کہلائے گی. ورنہ ہر آدمی دلائل دیتا ہے. ہمارے طلبہ حضرات جب بحث مباحثہ کرتے ہیں کتنے دلائل دیتے ہیں. اگر کسی منطقی کے سامنے اپنی گفتگو پیش کرے تو ممکن ہے کوئی چیز دلیل ہی نہ ہو. اور جب ہم پرچہ اٹھاتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے تعریفیں کرو، ایسی تعریفیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں کہ نہ پوچھیں. لیکن وہ تعریفیں ہوتی ہیں. تو تعریف کون سی تعریف ہے، دلیل کون سی دلیل ہے، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ ہاں جی. اس لیے اس کی غرض و غایت یہ غور و فکر میں غلطی سے بچنا. غور و فکر یہی تعریف اور یہی دلیل غور و فکر ہے. اب غور و فکر کیا چیز ہے بھئی؟ تعریف اور دلیل. غور و فکر کیا چیز ہے؟ بولو تو صحیح. قول، اس تعریف کے نام اور بھی ہیں، معرف بھی اس کا نام ہے، قول شارح بھی ہے، اور دلیل کو حجت کہتے ہیں. ہم اب بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا دوڑنے میں؟ آپ کو میرا خیال آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. نظر و فکر، تعریف اور دلیل، معرف، قول شارح اور تعریف. اب ہم اپنے ہدف تک قریب آ گئے. معرف کی کیا تعریف ہے، یعنی تعریف کی کیا تعریف ہے؟ ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، جو مفہوم کسی پر محمول ہو جائے، کسی پر سوار ہو جائے، اور اس لیے محمول ہو جائے کہ اس چیز کا تصور کسی کے دماغ میں بٹھا دے، یہ تعریف ہے. ما یقال علیہ، وہ چیز جو کسی چیز پر، معرف الشیء، اس چیز کا معرف کیا ہے؟ ما یقال علیہ، جو اس چیز پر بولا جائے. کیوں بولا جائے؟ لافادۃ تصورہ، تاکہ اس کے تصور کا فائدہ دے اس کو. آگے اس کی 2 شکلیں ہیں، 2 مقاصد ہیں، تحصیلاً او تفسیرا. تحصیلاً، ایک چیز اس کے دماغ میں نہیں ہے اس کے دماغ میں داخل کرے، اور اگر ہے لیکن حاضر کر دے تو یہ تفسیراً ہے. میں نے پوچھا آپ سے غضنفر کیا چیز ہے؟ غضنفر، تو آپ عربی سے اگر واقف ہے تو آپ کہہ دیں گے شعر. اب دیکھو نا، شعر بھی اس کا نام تھا، غضنفر بھی اس کا نام تھا. غضنفر کا تصور، وہ جو مفہوم تھا وہ میرے دماغ میں تھا لیکن واضح نہیں تھا، اس کو نمایاں کر دیا کہ یہ ہے. اور انسان کیا ہے؟ کہتے حیوان اور ناطق، تو اس کا تصور دماغ میں بٹھایا، داخل کیا. ما یقال علیہ لافادۃ، اس جملے کو ذرا دوہرا دیں. اب ما
یہ تعریف ہو گئی تحصیلاً او تفسیراً، اس کی دو شکلیں ہو گئی۔ معرف تعریف قول شارح، کسی شے کی تعریف ایسا مفہوم ہے جو اس چیز پر محمول ہو